پورا اس میں کیا آپ کی فیملی اور آپ کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک ڈاکٹر پڑھتا ہے، بعد میں آپ نے 4 سال پریکٹس کی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر، اب آپ کو یکدم پتہ چل رہا ہے کہ وہ 4 سال ضائع ہو گئے آپ نے لائن چینج کرنی ہے، اب زندگی کے اس موڑ پہ آپ کھڑے، اس پہ کیا آپ کو اس وقت احساسات ہیں، فیلنگس ہیں آپ کی؟ سر ٹوٹلی دس از ٹرامیٹائزنگ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ کس طرح مجھے سارے کے سارے سسٹم نے ٹرامیٹائزڈ کیا ہے، کس طرح مجھے یونیورسٹی نے ٹرامیٹائز کیا ہے، کس طرح مجھے سیکرٹری ہیلتھ نے ٹرامیٹائزڈ کیا ہے، وہاں پہ اس سسٹم نے ٹرامیٹائز کیا ہے. میں ہر جگہ کے چکر لگا کے تھک گئی، لیکن کہیں بھی انصاف نہیں ہے. اف سی ایم پنجاب از ایکچولی لسننگ ٹو دس تو پلیز گیو می جسٹس ان دس کیس، کیونکہ کوئی بھی کہیں سے کوئی فیصلہ نہیں دے رہا. یو ایچ ایس نے کہیں اچھا فیصلہ میرے اگینسٹ میرے حق میں نہیں دیا، پھر سیکرٹری ہیلتھ کچھ نہیں بتا رہے ہیں. مطلب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میں کورٹ جاؤں؟ میں سی ایم پنجاب کے پاس جاؤں؟ میں کدھر جاؤں؟ یہ بے بسی ہے جو ایک محسوس کرتا ہے شاعری، اور اس بے بسی کو محسوس نہیں کرنا چاہیے اگر سسٹم کام کر رہا ہو. جی میں آئی ووڈ ریئلی ریکویسٹ سی ایم پنجاب ٹو لک انٹو دس کیس. آئی مین میں سیکرٹری ہیلتھ جا کے تھک گئی ہوں، میں روز جاتی ہوں، اب تک میں 4-5 دفعہ چکر لگا چکی ہوں پتا کرنے کے لیے کہ میرے کیس کا کیا ہوا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں وہ لوگ بتا رہے. تب آئی فیل لائک دے ہیو آل جوائنڈ ہینڈز. دس از واٹ آئی فیل لائک، بیکاز یو ایچ ایس کے اوپر کوئی نہیں ہاتھ ڈالنا چاہے گا، کوئی نہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی چاہے گا کہ ایک غلطی کی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو ریلیو دیں، بٹ دے ڈونٹ وانٹ اٹ. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ڈاکٹر محمد ذاکر صاحب سے کوئی پوچھنا نہیں چاہے گا کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، وائی یو ڈیڈ اٹ ایکچولی، وٹ میڈ یو ڈو اٹ. دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی فار اے پروفیسر، اٹ شوڈ بی دیئر. اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ایک فیصلے سے کسی کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے تو اس سے پوچھا تو جائے نا کہ بھائی جان آپ نے کیوں کیا. اگر آپ نے کیا ہے تو غلطی کو تسلیم کریں، واپس جائیں، اس کو چانس دیں. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں اب مجھ سے غلطی ہو گئی اب کیا کریں، آپ کی زندگی خراب ہوتی ہے. تو وجہ اس میں اور بھی آپ کے جو اور اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی اسی طرح سے بالکل متاثر ہیں. میرے ساتھ 3 اور اسٹوڈنٹس تھے جو فیل ہوئے ہیں، 4 اور ہم 5 لوگ تھے، ہم 4 فیل ہوئے ہیں. 3 اور ہیں میرے ساتھ جن کا انٹرمیڈیٹ ماڈیول کا ایگزام تھا، ان کے ساتھ تو اور زیادہ زیادتی ہوئی ہے. ان کی تو اسکیم ہی فالو نہیں کی گئی جو ایگزام کے اکارڈنگ تھی. کیا پروفیسرز انٹچبل ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی، کیا وہ انٹچبل ہیں؟ کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ یا اوپر اداروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے؟ کوئی بھی کچھ بھی غلط کر جائے کیا ان سے نہیں پوچھا جاتا؟ کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یو ایچ ایس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا کنٹرولر کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہمیں ایگزام کے لیے ایگزام کے لیے دوبارہ بلایا گیا ہو تو کنٹرولر کو نہ پتا ہو یا ایگزام لاجسٹک سیل کو نہ پتا ہو تو جھوٹ بول کے آپ فوراً 5 کینڈیڈیٹس کو بلا لیں گے؟ ہاؤ کین یو ایکچولی ڈو اٹ؟ اور کیسے آپ میجر وائوا اگر آپ یہ بھی کہیں کہ آپ سے مس ہو گیا، رہ گیا ہے، تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا ایگزام سیٹنگ پراپر کنوینر کو نہیں پتا تھی؟ کیا ایگزامینیشن والوں کو لاجسٹک سیل کو پتا نہیں تھا کہ ایگزام کس طرح سیٹ کرنا ہے؟ انہوں نے ایگزام سے پہلے پراپر ارینجمنٹ نہیں کی ہوئی تھی. یہ تو ایک بڑی ایک بنا بنایا پلان لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلا لیں ایگزام کے لیے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک میجر پوسٹ گریجویشن کا ایگزام کنڈکٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے کنڈکٹ کروائیں. آپ کے ٹاکس کے اسٹیشن ہو گیا، آپ کا شارٹ کیس ہو گیا، لانگ کیس وہ ہو گیا، 12 ایگزامینرز نے آپ کا ایگزام لے لیا تو آپ علیحدہ سے کینڈیڈیٹس کو بلا رہے ہیں. سپوز میں اس وقت یہاں پہ نہ ہوتی، لاہور میں نہ ہوتی، میں کہیں باہر سے ہوتی، میں ٹریول کر کے چلی گئی ہوتی، پھر وہ لوگ کیا کرتے؟ میں تو کہہ دیتی کہ میں نہیں آ سکتی، وہ تب کیا کرتے اس معاملے میں؟ کیا کرتے؟ آپ تو کنڈکٹ کیا ایگزام اور چلے گئے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد بندہ سمجھتا ہے اب تو رزلٹ ہی آنا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ واپس بلائیں نہیں، یہ آپ کا وہ صحیح نہیں ہوا، واپس آ جائیں، دوبارہ سے ایگزام آپ نے دینا. یو ایچ ایس کے لیول کے اوپر ڈاکٹرس کے ایم ڈی ایم ایس جنرل سرجری اور اس طرح کے جو اور بھی اسپیشلائزیشنز ہیں اس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے. تو اب چانسز اینڈ، یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے؟ سر میں فیصلے کا ویٹ کر رہی ہوں، اور یو ایچ ایس نے جو اس کے اوپر اپنی سر یو ایچ ایس نے تو جو کہا ہے تو آپ کے اوپر ڈال دیا نا سارا کچھ. انہوں نے سارا کچھ جھوٹ میرے اوپر ڈال دیا. لٹرلی جو میٹنگ تھی وہ بیاس تھی اور میرے اگینسٹ تھی. جو میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی ہیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر اجمل، ٹھیک ہے، ہاں جی وہ میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی وہ وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب مجھے رزلٹ ملا تو مجھے پتا لگ گیا کہ آپ سے کہا وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں. جی بالکل، انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا آپ پریشان نہ ہو، ہم وے آؤٹ کوئی ڈھونڈتے ہیں. اینڈ دے سیڈ دے ول لیٹ می نو. لیکن آئی ایم 101% شیور کہ یہ یو ایچ ایس نے بیاسنس شو کی ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو ڈاکٹر اجمل، انہوں نے آئی ایم شیور ٹیکنیکلٹیز کے اندر وہ رہ گئے ہوں. جی بالکل آئی ایم شیور، جس طرح کانفیڈنٹ طریقے سے انہوں نے مجھے کہا تھا، مجھے تھا کہ کوئی نہ کوئی وہ وے آؤٹ ڈھونڈنے گئے اور مجھے کہیں نہ کہیں سے انصاف ملے گا. اول تو میں نے پہلے ہی اپلیکیشن یو ایچ ایس میں دی تھی کہ کوئی مطلب آپ نے جو یہ غلط کام کیا ہے. یہ جو آپ کی وہاں پر ہیئرنگ ہوئی یہ سیکرٹری کے کہنے پر ہوئی تھی؟ اسپیشل سیکرٹری؟ بالکل
اس کے بغیر نہیں سن رہے تھے؟ نہیں بالکل نہیں سن رہے تھے. 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ کو جی 15 کو میں سیکرٹری ہیلتھ گئی ہوں, اس کے بعد UHS بھی گئی ہوں. میں نے دونوں جگہ اپلیکیشنز دے دی تھیں. اسی دن کال گئی ہے اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کی یہاں پر یونیورسٹی, تو مجھے بلایا گیا. مجھے کال آئی ہے 7:30 بجے یونیورسٹی سے, شام کو 7:30 بجے کہ آپ کل آئیں صبح 12 بجے. سیٹرڈے کو جس دن یونیورسٹی بند ہوتی ہے اسپیشلی انہوں نے کھولی 12 بجے میٹنگ کے لیے, صرف اس ایک میٹنگ کے لیے. مطلب یونیورسٹی مطلب کلوز ہوتی ہے, کام نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے بلایا. اور آئی ایم 101% شیور کہ اسی لیے بلایا, ورنہ UHS کبھی مجھے نہ بلاتی وہ, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو؟ سر بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا. الٹا جو ڈاکٹر عباس ہیں وہ میٹنگ پہ میرے اوپر شاؤٹ کر رہے تھے. مجھے یہ بھی کہا گیا میٹنگ کے اندر کہ اگر آپ آ گئی ہیں تو 15 منٹ لے لیں, 10 منٹ لے لیں, ایگزام پریپیئر کر لیتی ہیں, آپ آتی ہی نا. وہ اس چیز پہ نہیں آئے کہ وائی دے کالڈ اس ود لائی اینڈ ڈیسیٹ اینڈ انڈر وٹ ریگولیشن دے ٹک دا ایگزام. کیا لا ہے, کیا ریگولیشن ہے جس کے تحت ایک میجر پوسٹ گریجویٹ ایگزام آپ دوبارہ لے رہے ہیں. غصہ تھا آپ کے اوپر جو نکالے ہوئے؟ سر میں انصاف کے لیے بول رہی ہوں, ایسا غلط کام کیوں کیا گیا. اور آئی ایم 101% شیور اگر میرے ساتھ باقی لڑکے ہوتے تو ایک زیادہ اچھی اونچی آواز اٹھائی جا سکتی. ڈاکٹر عاصم یہ بتائیے گا, اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو اور کن مسائل کا سامنا ہے UHS کے پوائنٹ آف ویو سے, یا دیگر جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کی ایسوسیشن اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ سر ہماری ایسوسیشن کا کام تو ہے اسٹوڈنٹس کے مسائل سننا, ایز اے برج کام کرنا اور یونیورسٹی کو کنوے کرنا. اس میں جو مسائل کا ہمیں سامنا ہے اس میں ملٹیپل جو موٹے موٹے مسائل ہیں جو ابھی جن کو پورے آل اوور دی پنجاب لوگوں کو سامنا ہے, وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی پراپر ایگزامینیشن کیلنڈر نہیں ہے, کوئی ایگزام کا پتہ نہیں ہوتا کب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اسٹوڈنٹس پریپیئرڈ نہیں ہوتے. جب ایگزام جب ڈیٹ آ جاتی ہے, ڈیٹ شیٹ, تو ہمارا پھر یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹی ڈگری ہولڈر ہیں ان بائیسڈ ایگزامینرز وہ لگائے جائیں جو کہ نیوٹرل اسیسمنٹ کریں. بورڈ آف ایگزامنر جو ہے وہ نیوٹرل بندوں کا ہو, بائیسڈ نہ ہو. جو مشہور زمانہ بائیسڈ لوگ ہیں وہ ہم نے بہت دفعہ ہائی لائٹ کیے ہیں. تو جو ان کا پوسٹ گریجویٹ سیل ہے وہ ایک فورم بنا ہوا ہے, وہاں جا کے ہم بتاتے ہیں ان کو کہ تو کبھی بات سنی جاتی ہے کبھی نہیں سنی جاتی. ایک تو وہ سسٹم, اور ایگزامینیشن کا فیڈ بیک کا سسٹم ہونا چاہیے. جو اسٹوڈنٹس یا جو ڈاکٹر حضرات ایگزام دیں اسپیشلائزیشن کا, وہ فیڈ بیک دے کے جائیں کہ ہمیں یہ مسائل کا سامنا ہوا, تاکہ سسٹم بہتر کیا جائے. اور یونیورسٹی میں جو فیڈ بیک دینے سے کیا ہوگا؟ یہ فیڈ بیک کتنے دنوں سے دے رہی ہیں ڈاکٹر صفورہ؟ سر دیکھیں فیڈ بیک یہ دے رہی ہے انڈیویجول لیول پہ دے رہی ہے, لیکن ہر بندہ اتنی ضرورت نہیں کرتا. تو آپ نے نہیں کی آواز اٹھائی؟ آپ نے سر ہم نے بھی آواز اٹھائی, ہم پاس میں بھی اٹھاتے رہے ہیں. اب جو ارباب اختیار ہیں یا VC صاحب ہیں یا باقی جو بورڈ کے ممبرز ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ایکشن لیتے ہیں اس پہ. اور اس پہ بھی ظاہر بات ہے میڈیا کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا, آپ لوگ بھی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو 2 پوائنٹ میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ جو زیادہ اس میں سفر کر رہے ہیں, وہ ایک تھیسس کا سسٹم ہے, وہ بہت ڈیلیڈ ہے. تھیسس کی ایویلیوشن بہت لیٹ ہوتی ہے. ہمارے لوگ وہ اسٹرک ہو جاتے ہیں. 5 سال کی ڈگری جو ہے وہ 7 سال میں جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے, 8 سال لگ جاتے ہیں. 2 سال 3 سال صرف اس کی ایویلیوشن کے اندر بڑھ جاتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں 2 سال ایویلیوشن. ایگزامنر جو ہے وہ, اور وقت بڑا قیمتی ہے, یہ ہمارا نعرہ قیمتی ہے. لوگ جونیئرز آگے نکل جاتے ہیں, جو یہاں پھنس جاتا ہے وہ اسٹرک ہو جاتا ہے. اور لوگوں کی جابس, لوگوں کو گھر رن کرنا ہے, لوگوں کو جابس کرنی ہے. سینئر رجسٹرار کی پوسٹیں نکل جاتی ہیں, پبلک سروس کمیشن کی پوسٹیں نکل جاتی ہیں, صرف ایک تھیسس کمپوننٹ کی وجہ سے. اس پہ تھوڑا سا ان کو سیل بنا کے اس کو ایکسلریٹ کریں. اور اگین وہی مسئلہ ہے, جو بائیس ایگزامنر ہے وہی ایویلیوشن کرتے ہیں, تو کم از کم ان کا اپنا پول ہونا چاہیے جو کہ ایگزامنرز کا, جو کہ اس کو ایویلیوٹ کرے اور ٹائم پہ رپورٹس دے, تاکہ جو ہے ڈگری کی ورتھ بنے. تو اس میں ایک ریکویسٹ میں بھی آپ سے کروں گا کہ آپ اپنی ایسوسیشن سے